بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بعض ڈرامے اتنے خوبصورت بنائے کہ واقعی ان کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں ہم بہت سے رائٹروں کے نام لے سکتے ہیں۔ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، مستنصر حسین تارڑ، اور بھی بہت سے نام ہیں، منو بھائی، لاتعداد نام ہیں جنہوں نے ہمیں بہت خوبصورت ڈرامے دیے۔ آج میں ذکر کروں گا اشفاق احمد کے لکھے ہوئے ایک ڈرامے کا جو ان کی سیریز تھی، ایک محبت سو افسانے۔ اس سیریز میں اشفاق احمد نے بہت خوبصورت ڈرامے دیے، اور محبت کی جتنی خوبصورت تشریح، وہ محبت جو انسان کو انسان سے ہوتی ہے، اور محبت کی جتنی خوبصورت تشریح اشفاق احمد نے کی ہے اور کوئی نہیں کر سکا۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ ایک محبت سو افسانے کے سیریز میں اشفاق احمد نے ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا کرۃ العین۔ بہت خوبصورت ڈرامہ تھا۔ اس موضوع پر، اسی کرۃ العین کے موضوع پر دو تین ڈرامے بن چکے ہیں، لیکن خاص طور پر آج میں جس ڈرامے کا ذکر کروں گا، اس میں ارجمند رحیم اور حسن رضا نے، بالخصوص حسن رضا نے بہت شاندار اداکاری کی۔ ارشد محمود بھی تھے، غضنفر علی نے اس کی ہدایت دی تھی۔ بہت خوبصورت ڈرامہ، بہت لاجواب ڈرامہ، بہت اداس کر دینے والا ڈرامہ۔ کہا بے وفا مجھے آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ لو پھوڑ دو۔ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو واقعی پھوڑ دیتی۔ جب کوئی اس طرح کے جوک سنانے لگے حسن، تو یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور غالباً صرف 1 گھنٹے کا ہے، اسے بار بار دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اس کے کچھ سین، جب بھی مجھے یہ ڈرامہ یاد آتا ہے، اس کے کچھ سین میں ضرور دیکھتا ہوں۔ ایک خوشحال نوجوان، باپ بیٹا اکیلے رہتے ہیں، پیارا سا نوجوان، خوبصورت نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان، وہ ہوا باز بننا چاہتا ہے۔ پاکستانی فوج میں، پاکستانی فضائیہ میں وہ پائلٹ بن کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بہت زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی بہت تیاری کرتا ہے، لیکن اس کا باپ اس سے کچھ باتیں کہتا ہے کہ اتنا شدید شوق اگر خدا نہ خواستہ پورا نہ ہو تو آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہونے لگتا۔ باپ بیٹا میں بڑی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک فرینکنیس ہوتی ہے۔ باپ کو بہت محبت ہوتی ہے بیٹے سے، اس طرح بیٹے کو بھی یہ لڑکا حسن محبت کرتا ہے ارجمند بانو سے، ارجمند رحیم سے۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی شادی کی، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ لیکن ڈرامے سے ٹرننگ پوائنٹ وہاں آتا ہے جہاں حسن کے آنکھوں کا معائنہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو ایک انتہائی لرزہ خیز خبر سناتا ہے کہ تم تو کچھ دنوں کے بعد نابینا ہو جاؤ گے۔ تمہیں ایک ایسی بیماری لگی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن میں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کا یہ پڑھنا بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا۔ واٹ سر؟ یہ بلائنڈنس کی ابتدا ہے حسن۔ واٹ ڈو یو مین سر؟ آئی ایم ویری سوری۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج تو ہو سکتا ہے نا؟
प्लीज सर, आप भले मुझे रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये तो ना कहें कि मेरा इलाज नहीं हो सकता। Let me be very honest about it. I'm really very sorry. یہ گھر میں کسی کو نہیں بتاتا، یہ گھر میں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنی محبوبہ سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے اور کہانی ایک گھڑتا ہے، اور ایک کہانی گھڑتا ہے کہ مجھے کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ دراصل یہ خط ایک لڑکی کے نام ہے۔ کون سی لڑکی؟ ہے کوئی، تم نہیں جانتی۔ ایک دفعہ کسی سے محبت کر لی جائے تو اس کے ساتھ اچھے دوست کی طرح نہیں رہا جا سکتا۔ پھر ایک دن حسن غائب ہو جاتا ہے، کہاں گیا کچھ پتہ نہ چلا۔ باپ اس کی راہ دیکھتے دیکھتے اس کے بال مزید سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پہ مزید جھریاں آ جاتی ہیں، لیکن حسن کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ 5 سال گزر گئے، سونیا اگر کہیں ہوتا تو ملنا جاتا۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے ارجمن کی۔ کلفٹن میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے کہ وہیں حسن نظر آتا ہے اس کو، جو نابینا ہے اور ایک چھابے میں چوڑیاں رکھ کر بیچ رہا ہے۔ ہاں بھائی، چوڑیاں ہیں تمہارے پاس؟ چوڑیاں تو نہیں بابو، کانچ کے فقیری کنگن ہیں۔ جب باہر کی آنکھ بند ہو جائے نا بابو تو اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تمہاری اندر کی آنکھ کھلی ہے؟ ابھی پوری طرح نہیں کھلی، کھل جائے گی۔ یہ پہن کے دیکھو کیسے لگتی ہے۔ وہ خوددار آدمی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اپنے گھر والوں کو یا اس کو، بس اس نے چپ چاپ گھر چھوڑ دیا، اپنی آسائشوں والی زندگی چھوڑ دی، اور یہاں اپنی زندگی کے دن گزارنے کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے اس نے چوڑیاں بیچنا شروع کر دی۔ لیکن ایک سین ایسا آتا ہے کہ جب ارجمن کا شوہر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے کہ آؤ چوڑی پہنو، وہ جب چوڑیے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی درجے کی حیرانگی ہوتی ہے، اور یہ جب اس کو چوڑی پہنانے لگتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو تھامنے کا خواب کبھی میں نے دیکھا تھا۔ یہ چوڑی پہنائے بغیر ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ آپ خود ہی پہنا دیں۔ اشفاق احمد ویسے بھی محبت کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ محبت کا ناگ اگر کسی کو ڈس لے تو اس کے تریاق کا، اس کے زہر کے تریاق کا کوئی منتر نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے قرۃ العین کی کہانی بیان کی۔ یہ ڈرامہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ اسی کہانی کو پکچرائز کیا ایک اور سیریز میں، اس میں نوین تاجک نے کیا تھا رول لڑکی کا، لیکن یہ ڈرامہ بہت خوبصورت ہے جس میں یہ حسن رضا نے اداکاری کی ہے۔ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اسے ضرور دیکھیں اگر آپ اشفاق احمد کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔